أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قتيبة مغيرة بن عبد الرحمن ابو زناد اعرج ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج نکلنے والے دنوں میں بہترین دن جمعہ کا دن ہے۔ اس میں آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اسی دن آپ جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن آپ جنت سے نکالے گئے، اور قیامت بھی جمعہ کے دن ہی قائم ہوگی۔ اس باب میں حضرت ابو لبابہ سلیمان، ابو ذر، سعید بن عبادہ اور اوس بن اوس سے بھی روایت ہے۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ عبداللہ بن صباح ہاشمی بصری، عبداللہ بن عبد المجید حنفی، محمد بن ابی حمید، موسیٰ بن وردان، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ مبارک گھڑی تلاش کرو جس کی جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان ملنے کی امید ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، یہ حدیث اس سند سے غریب ہے، اور اس سند کے علاوہ بھی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ محمد بن ابی حمید ضعیف ہیں، انہیں بعض علماء نے حافظے میں ضعیف کہا ہے۔ انہیں حماد بن ابی حمید بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے وہ ابو ابراہیم انصاری یہی ہیں جو منکر حدیث ہیں۔ بعض صحابہ کرام اور تابعین فرماتے ہیں کہ وہ گھڑی عصر سے غروب آفتاب تک ہے۔ امام احمد اور امام اسحاق کا یہی قول ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ اکثر احادیث میں یہی ہے کہ وہ گھڑی جس میں دعا کی قبولیت کی امید ہے وہ عصر کی نماز کے بعد ہے، اور یہ بھی امید ہے کہ وہ زوال آفتاب کے بعد ہو۔ زیاد بن ایوب بغدادی، ابو عامر عقدی، کثیر بن عبداللہ، عمرو بن عوف مزنی نے روایت کی، ہم سے زیاد بن ایوب بغدادی نے، انہوں نے ابو عامر عقدی، انہوں نے کثیر بن عبداللہ بن عمرو بن عوف مزنی، انہوں نے اپنے باپ، انہوں نے اپنے دادا، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ایک ایسا وقت ہے کہ بندہ جب اللہ سے اس وقت میں سوال کرتا ہے تو اسے وہ چیز ضرور عطا کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سا وقت ہے؟ فرمایا، نماز جمعہ کے لیے کھڑے ہونے سے فارغ ہونے تک۔ اس باب میں ابو موسیٰ، ابو ذر، سلمان، عبداللہ بن سلام، ابو لبابہ اور
اور سعد بن عبادہ سے بھی روایت ہے۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں کہ حدیث عمر بن عوف حسن غریب ہے۔ اسحاق بن موسیٰ انصاری معن مالک بن انس یزید بن عبداللہ بن حاد محمد بن ابراہیم ابو سلمہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام دنوں میں بہترین دن کہ اس میں سورج نکلتا ہے، جمعہ کا دن ہے۔ اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن جنت میں داخل ہوئے اور اسی دن جنت سے نکالے گئے۔ اس میں ایک وقت ایسا ہے کہ اگر اس میں مسلمان بندہ نماز پڑھتا ہو، پھر اللہ تعالی سے کسی چیز کا سوال کرے تو اللہ تعالی اسے وہ چیز ضرور عطا کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے عبداللہ بن سلام سے ملاقات کی تو ان سے اس حدیث کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے فرمایا، میں وہ گھڑی جانتا ہوں۔ میں نے کہا، پھر مجھے بتائیے اور بخل سے کام نہ لیجئے۔ انہوں نے کہا، عصر سے غروب آفتاب تک۔ میں نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں پاتا کوئی بندہ مسلم حالت نماز میں اور عصر کے بعد تو کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی۔ عبداللہ بن سلام نے کہا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو شخص کہیں نماز کے انتظار میں بیٹھے گویا کہ وہ نماز میں ہے؟ میں نے کہا، یہ تو فرمایا ہے۔ عبداللہ بن سلام نے کہا، یہ بھی اسی طرح ہے، اور اس حدیث میں طویل قصہ ہے۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں، یہ حدیث صحیح ہے، اور اخبرنی بہا ولا تدنن بہا علیہ کے معنی یہ ہیں کہ اس میں میرے ساتھ بخل نہ کرو، دنین بخیل کو، اور زنین اسے کہا جاتا ہے جس پر تہمت لگائی جائے۔ احمد بن منیع، سفیان بن عیینہ، زہری، سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ جو شخص جمعہ کی نماز کے لیے آئے اسے غسل کر لینا چاہیے۔ اس باب میں ابو سعید، عمر، جابر، برا، عائشہ اور ابو درداء سے بھی روایات مروی ہیں۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں کہ ابن عمر کی حدیث حسن صحیح ہے۔ یہ حدیث زہری سے بھی مروی ہے، وہ عبداللہ بن عمر سے، وہ اپنے والد سے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی حدیث روایت کرتے ہیں۔ قتیبہ، لیث بن سعد، ابن شہاب، عبداللہ بن عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر ہم سے روایت کی حدیث قتیبہ نے، انہوں نے لیث بن سعد، انہوں نے ابن شہاب، انہوں نے عبداللہ بن عمر،
انہوں نے عبداللہ بن عمر سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس سے قبل حدیث کی مثل امام محمد بن اسماعیل بخاری کہتے ہیں زہری کی سالم سے مروی حدیث جس میں وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور عبداللہ بن عمر کی ان کے والد سے روایت دونوں حدیثیں صحیح ہیں۔ زہری کے بعض دوست زہری سے روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے عبداللہ بن عمر کی اولاد میں سے کسی نے ابن عمر کے حوالے سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ ایک مرتبہ عمر بن خطاب جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ ایک صحابی داخل ہوئے۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ کون سا وقت ہے؟ انہوں نے کہا میں نے اذان سنی اور صرف وضو کی، زیادہ دیر تو نہیں لگائی۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ بھی کہ غسل کی جگہ وضو کیا، جبکہ تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل کا حکم دیا ہے۔ ابو بکر محمد بن ابان، عبد الرزاق، معمر، زہری، عبداللہ بن عبد الرحمن، عبداللہ بن صالح، لیث، یونس، زہری ہم سے بیان کی یہ حدیث محمد بن ابان نے عبد الرزاق کے حوالے سے، انہوں نے معمر اور وہ زہری سے روایت کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عبد الرحمن نے بھی عبداللہ بن صالح، انہوں نے لیث، انہوں نے یونس اور انہوں نے زہری یہ حدیث روایت کی ہے، اور مالک اس حدیث کو زہری سے اور وہ سالم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا عمر جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے اور حدیث ذکر کی۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے امام بخاری سے اس کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا زہری کی سالم سے اور ان کی اپنے والد سے روایت صحیح ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ مالک سے بھی اسی کی مثل حدیث روایت کی گئی ہے، وہ زہری سے، وہ سالم سے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ محمود بن غیلان، وکیع، سفیان، ابو جناب، یحییٰ بن ابو حیاہ، عبداللہ بن عیسیٰ، یحییٰ بن حارث، ابو اشعث صنعانی، اوس بن اوس سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور غسل کروایا اور مسجد جلدی گیا، امام کا ابتدائی خطبہ پایا اور امام کے نزدیک ہو کر خطبے کو سنا اور اس دوران خاموش رہا تو اس کو ہر قدم پر 1 سال تک روزے رکھنے اور تہجد پڑھنے کا اجر دیا جاتا ہے۔ محمود نے اس حدیث میں کہا کہ وکیع نے کہا کہ اس نے غسل کیا اور اپنی بیوی کو غسل کروایا۔ ابن مبارک سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا جس نے اپنے سر کو دھویا اور غسل کیا۔ اس باب میں ابو بکر، عمران بن حسین، سلمان، ابو ذر، ابو سعید، ابن عمر
اور ابو ایوب سے بھی روایت ہے کہ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں کہ اوس بن اوس کی حدیث حسن ہے، اور ابو اشعث کا نام شراحیل بن آداہ ہے۔ ابو موسیٰ محمد بن مثنی، سعید بن سفیان جاحدری، شعبہ، قتادہ، حسن، سمراہ بن جندب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن وضو کیا اس نے بہتر کیا، اور جس نے غسل کیا وہ غسل زیادہ افضل ہے۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ، انس اور عائشہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ سمراہ کی حدیث حسن ہے۔ حضرت قتادہ کے بعض ساتھی اسے قتادہ سے، وہ حسن سے اور وہ سمراہ سے روایت کرتے ہیں۔ بعض حضرات نے قتادہ سے، انہوں نے حسن سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرسلاً روایت کیا ہے۔ صحابہ کرام اور بعد کے اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ جمعہ کے دن غسل کیا جائے۔ ان کے نزدیک جمعہ کے دن غسل کی جگہ وضو بھی کیا جا سکتا ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ اس کی دلیل حضرت عمر کا حضرت عثمان کو یہ کہنا ہے کہ وضو بھی کافی ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن غسل کا حکم دیا، اور اگر یہ دونوں حضرات جانتے ہوتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غسل کا حکم وجوب کے لیے ہے تو حضرت عمر حضرت عثمان سے کہتے کہ جاؤ اور غسل کرو، پھر یہ حضرت عثمان سے چھپا ہوا نہ ہوتا، کیونکہ وہ ہر حکم جانتے تھے۔ لیکن اس حدیث میں اس بات پر دلالت ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا افضل ہے اور واجب نہیں ہے۔ حناد، ابو معاویہ، اعمش، ابو صالح، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اچھی طرح وضو کیا اور پھر جمعہ کے لیے آیا اور امام کے نزدیک ہو کر بیٹھا، پھر خطبہ سنا اور اس دوران خاموش رہا، تو اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان ہونے والے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور مزید 3 دن کے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے۔ اور جو کنکریوں سے کھیلتا رہا اور اس نے لغو کام کیا۔ اسحاق بن موسیٰ انصاری، معن، مالک، سمی، ابو صالح، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جمعہ کے دن غسل کیا جس طرح جنابت سے غسل کیا جاتا ہے اور اول وقت مسجد گیا، گویا اس نے اونٹ کی قربانی پیش کی،
پھر جو شخص دوسری گھڑی میں گیا گویا اس نے گائے کی قربانی پیش کی، جو تیسری گھڑی میں گیا گویا اس نے سینگ والے دمبے کی قربانی پیش کی، پھر جو چوتھی گھڑی میں گیا وہ ایسے ہے جیسے اس نے اللہ کی راہ میں مرغی ذبح کی، اور جو پانچویں گھڑی میں گیا وہ اس طرح ہے جیسے کہ اس نے اللہ کی راہ میں ایک انڈا خرچ کیا، اور جب امام خطبہ پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے تو فرشتے خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس باب میں عبداللہ بن عمرو اور سمرہ بن جندب سے بھی روایت ہے۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ علی بن خشرم، عیسیٰ بن یونس، محمد بن عمرو، عبیدہ بن سفیان روایت کرتے ہیں ابو جعد سے، ابو جعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سستی کی وجہ سے 3 جمعے نہ پڑھے تو اللہ تعالی اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اس باب میں ابن عمر، ابن عباس اور سمرہ سے بھی روایت ہے۔ امام ابو ترمذی کہتے ہیں ابو جعد کی حدیث حسن ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد بن اسماعیل بخاری سے ابو جعد کا نام پوچھا تو انہیں ان کا نام معلوم نہیں تھا۔ انہوں نے کہا میں ان کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف یہی روایت جانتا ہوں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ہم اس حدیث کو محمد بن عمرو کی روایت کے علاوہ نہیں جانتے۔ عبد بن حمید، محمد بن مدویہ، فضل بن دکین، اسرائیل سویر اہل قباء میں سے ایک شخص سے روایت کرتے ہیں اور وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم قباء سے جمعہ میں حاضر ہوں۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس حدیث کو اس سند کے علاوہ نہیں جانتے۔ اس باب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی احادیث میں سے کوئی بھی حدیث صحیح نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعہ اس پر واجب ہے جو رات تک اپنے گھر واپس پہنچ سکے۔ اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ یہ معارک بن عباد کی عبداللہ بن سعید مقبری کو ضعیف کہتے ہیں۔ اہل علم کا اس میں اختلاف ہے کہ جمعہ کس پر واجب ہے۔ بعض اہل علم کے نزدیک جمعہ اس کے لیے ضروری ہے جو رات کو گھر واپس آ سکے۔ بعض علماء کہتے ہیں جو اذان سنے اس پر واجب۔ امام شافعی، احمد اور اسحاق کا یہی قول ہے۔ میں نے احمد بن حسن سے سنا کہ ہم احمد بن حنبل کے پاس بیٹھے ہوئے تھے
تو یہ مسئلہ چھڑ گیا کہ جمعہ کس پر واجب ہے، لیکن امام احمد بن حنبل نے اس کے متعلق کوئی حدیث بیان نہیں کی۔ احمد بن حسن کہتے ہیں میں نے امام احمد بن حنبل سے کہا کہ اس مسئلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث منقول ہے۔ امام احمد نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے کہا ہاں، ہم سے بیان کیا حجاج بن نزیر نے، انہوں نے مبارک بن عباد، انہوں نے عبداللہ بن سعید مقبوری سے، انہوں نے اپنے والد اور وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعہ اس پر واجب ہے جو رات ہونے سے پہلے اپنے گھر پہنچ جائے۔ احمد بن حسن کہتے ہیں امام احمد بن حنبل یہ سن کر غصے میں آ گئے اور فرمایا اپنے رب سے استغفار کرو۔ امام احمد نے ایسا اس لیے کیا کہ وہ اسے حدیث نہیں سمجھتے تھے کیونکہ اس کی سند ضعیف ہے۔ احمد بن منیع، سریج بن نعمان، فلیح بن سلیمان، عثمان بن عبد الرحمن تیمی، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ اس وقت پڑھتے تھے جب سورج ڈھل جاتا تھا۔ یحییٰ بن موسیٰ، ابو داود طیالسی، فلیح بن سلیمان، عثمان بن عبد الرحمن تیمی، انس روایت کی ہم سے یحییٰ بن موسیٰ نے، انہوں نے ابو داود طیالسی سے، انہوں نے فلیح بن سلیمان سے، انہوں نے عثمان بن عبد الرحمن تیمی سے، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سے قبل حدیث کے مثل اس باب میں سلمہ بن اکوع، جابر، زبیر بن عوام سے بھی روایت ہے۔ امام ابو عیسیٰ کہتے ہیں حدیث انس حسن صحیح ہے اور اکثر اہل علم کا اس پر اجماع ہے کہ جمعہ کا وقت آفتاب کے ڈھل جانے پر ہوتا ہے، جیسا کہ ظہر کی نماز کا وقت۔ امام شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ جمعہ کی نماز آفتاب کے زوال سے پہلے پڑھ لینا بھی جائز ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں جو شخص جمعہ کی نماز زوال سے پہلے پڑھ لے تو اسے نماز کا لوٹانا ضروری ہے۔ ابو حفص عمرو بن علی فلاس، عثمان بن عمر، یحییٰ بن کثیر، ابو غسان عنبری، معاذ بن علا، نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے تنے کے پاس کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے منبر بنایا
تو کھجور کا تنا رونے لگا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس آئے اور اسے چمٹا لیا، پس وہ چپ ہو گیا۔ اس باب میں حضرت انس، جابر، سہل بن سعد، ابی بن کعب، ابن عباس اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی روایت ہے۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں حدیث ابن عمر حسن غریب صحیح ہے، اور معاذ بن علا بصرہ کے رہنے والے ہیں جو ابو عمر بن علا کے بھائی ہیں۔ باب دونوں خطبوں کے درمیان میں بیٹھنا۔ حمید بن مسعدہ بصری، خالد بن حارث، عبید اللہ بن عمر، نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دیتے اور بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہوتے اور خطبہ دیتے۔ راوی کہتے ہیں جیسا آج کل لوگ کرتے ہیں۔ اس باب میں ابن عباس، جابر بن عبداللہ اور جابر بن سمرہ سے بھی روایات مروی ہیں۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں کہ ابن عمر کی حدیث صحیح ہے، اور علماء کے نزدیک یہی ہے کہ دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھ کر ان میں فرق کر دے۔ قتیبہ، حناد، ابو الاحوص، سماک بن حرب، جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز بھی درمیانی ہوتی اور خطبہ بھی متوسط۔ اس باب میں عمار بن یاسر اور ابن ابی اوفا سے بھی روایت ہے۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں کہ جابر بن سمرہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ قتیبہ، سفیان بن عیینہ، عمرو بن دینار، عطا، صفوان بن یعلا بن امیہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منبر پر یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ، جابر بن سمرہ سے بھی روایت ہے کہ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں یعلا بن امیہ کی حدیث حسن غریب صحیح ہے، اور یہ ابن عیینہ کی حدیث ہے۔ اہل علم کی ایک جماعت اسی پر عمل پیرا ہے کہ خطبہ میں قرآن کی آیات پڑھی جائیں۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر امام خطبہ دیتے ہوئے قرآن کی کوئی آیت نہ پڑھے تو خطبہ دوبارہ پڑھے۔ عباد بن یعقوب کوفی، محمد بن فضل بن عطیہ، منصور، ابراہیم، علقمہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ کے لیے منبر پر تشریف لے جاتے تو ہم اپنے چہرے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کر دیتے تھے۔ اس باب میں ابن عمر سے بھی روایت ہے، اور منصور کی حدیث کو ہم محمد بن فضل بن عطیہ کی روایت کے علاوہ نہیں جانتے۔ محمد بن فضل بن عطیہ ضعیف ہیں۔ ہمارے اصحاب کے نزدیک یہ حدیثوں کو بھلا دینے والے ہیں۔ صحابہ کا اسی پر عمل ہے کہ امام کی طرف چہرہ کرنا مستحب ہے۔ یہ سفیان ثوری، شافعی اور احمد اور اسحاق کا قول ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس باب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی کوئی حدیث ثابت نہیں ہے۔ قتیبہ، حماد بن زید، عمرو بن دینار، جابر ابن عبداللہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم نے نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اٹھو اور پڑھو۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ محمد بن ابی عمر، سفیان بن عیینہ، محمد بن عجلان، قیاض بن عبداللہ بن ابو سراح سے مروی ہے کہ ابو سعید خدری جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہوئے تو مروان خطبہ دے رہا تھا۔ انہوں نے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اس پر محافظ انہیں بٹھانے کے لیے آئے، لیکن آپ نہ مانے یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو گئے۔ پھر جب جمعہ کی نماز سے فارغ ہو گئے تو ہم ان کے پاس آئے اور کہا، اللہ تعالی آپ پر رحم کرے، یہ لوگ تو آپ پر ٹوٹ پڑے تھے۔ انہوں نے فرمایا، میں انہیں 2 رکعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دیکھ لینے کے بعد کبھی نہ چھوڑتا۔ پھر واقعہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ جمعہ کے دن ایک آدمی آیا میلی کچیلی صورت میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حکم دیا۔ اس نے 2 رکعتیں پڑھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دیتے رہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ ابن عیینہ اگر امام کے خطبہ کے دوران آتے تو 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے اور اسی کا حکم دیتے تھے۔ ابو عبد الرحمن مقری انہیں دیکھ رہے ہوتے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، میں نے ابن ابی عمر سے سنا کہ ابن عیینہ محمد بن عجلان ثقہ اور مامون فی الحدیث ہیں۔ اس باب میں جابر، ابو ہریرہ اور سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی روایت ہے۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں
ابو سعید خدری کی حدیث حسن صحیح ہے، اور اسی پر بعض اہل علم کا عمل ہے۔ امام شافعی، احمد، اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں جب امام کے خطبہ دیتے ہوئے داخل ہو تو بیٹھ جائے اور نماز نہ پڑھے۔ یہ سفیان ثوری اور اہل کوفہ کا قول ہے، اور پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔ قتیبہ علاء بن خالد قراشی سے روایت ہے کہ انہوں نے حسن بصری کو دیکھا کہ جب وہ مسجد میں داخل ہوئے تو امام خطبہ پڑھ رہا تھا، انہوں نے 2 رکعتیں پڑھیں اور پھر بیٹھے۔ حضرت حسن نے حدیث کی پیروی میں ایسا کیا، اور وہ خود حضرت جابر کی یہ حدیث روایت کرتے ہیں۔ قتیبہ، لیث بن سعد، عقیل، زہری، سعید بن مسیب، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر امام خطبہ دے رہا ہو تو اس دوران اگر کسی نے کہا کہ چپ رہو تو اس نے لغو بات کی۔ اس باب میں ابن ابی اوفا اور جابر بن عبداللہ سے بھی روایت ہے۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں حدیث ابو ہریرہ حسن صحیح ہے، اور اسی پر اہل علم کا عمل ہے کہ امام کے خطبہ کے دوران بات کرنا مکروہ ہے۔ اگر کوئی دوسرا بات کرے تو اسے بھی اشارے سے منع کرے، لیکن ثواب کا جواب دینے اور چھینک کا جواب دینے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض اہل علم دونوں کی اجازت دیتے ہیں، جس میں امام احمد اور اسحاق بھی شامل ہیں، جبکہ بعض علماء تابعین وغیرہ اسے مکروہ سمجھتے ہیں۔ امام شافعی کا بھی یہی قول ہے۔ ابو قریب، رشدین بن سعد، زیان بن فائد، سہل بن معاذ بن انس جوہنی اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن گردنیں پھلانگ کر آگے جاتا ہے اسے جہنم پر جانے کے لیے پل بنایا جائے گا۔ اس باب میں حضرت جابر سے بھی روایت ہے۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں سہل بن معاذ بن انس جوہنی کی حدیث غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو رشدین بن سعد کی روایت کے علاوہ نہیں جانتے، اور اسی پر اہل علم کا عمل ہے کہ جمعہ کے دن گردنیں پھلانگ کر آگے جانا مکروہ ہے۔ اس مسئلہ میں علماء نے شدت اختیار کی ہے۔ بعض علماء رشدین بن سعد کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ محمد بن حمید رازی، عباس بن محمد دوری، ابو عبد الرحمن مقری، سعید بن ابو ایوب، ابو مرحوم، سہل بن معاذ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن امام کے خطبہ کے دوران
حبواہ سے منع فرمایا۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے، اور ابو مرحوم کا نام عبد الرحیم بن میمون ہے۔ اہل علم کی ایک جماعت جمعہ کے خطبہ کے دوران حبواہ کو مکروہ سمجھتے ہیں، جبکہ بعض حضرات جن میں حضرت عبداللہ بن عمر بھی شامل ہیں نے اس کی اجازت دی ہے۔ امام احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے کہ خطبے کے دوران اس طرح بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں۔ احمد بن منیع حسین سے اور وہ حسین سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے عمارہ بن روبیہ سے بشر بن دوان کے خطبہ دیتے وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے پر یہ سنا کہ اللہ تعالی ان دونوں چھوٹے اور نکمے ہاتھوں کو خراب کرے، بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے زیادہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور حشیم نے اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا۔ امام ابو عیسیٰ کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ احمد بن منیع، حماد بن خالد خیاط، ابو زعب زہری، صائب بن یزید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر اور عمر کے زمانے میں اذان امام کے نکلنے پر ہوا کرتی تھی، پھر نماز کی اقامت ہوتی۔ اس کے بعد حضرت عثمان کے زمانے میں تیسری اذان زیادہ ہوئی، یعنی بشمول تکبیر کے زورا پر۔ محمد بن بشار، ابو داود طیالسی، جریر بن حازم، ثابت، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر سے اترتے تو بوقت ضرورت بات کر لیتے تھے۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں اس حدیث کو ہم جریر بن حازم کی روایت کے علاوہ نہیں جانتے۔ میں نے امام بخاری سے سنا کہ جریر بن حازم کو اس حدیث میں وہم ہو گیا ہے، اور صحیح ثابت کی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا اقامت کہی جانے کے بعد ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہاتھ سے پکڑ لیا اور باتیں کرنے لگا، یہاں تک کہ بعض لوگ اونگھنے لگے۔ امام بخاری فرماتے ہیں حدیث تو یہ ہے، جبکہ جریر بن حازم کبھی کبھی وہم کر جاتے ہیں، اگر وہ صدوق ہیں۔ امام بخاری ہی کہتے ہیں کہ جریر بن حازم کو ثابت بن انس سے مروی اس حدیث میں بھی وہم ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اقامت ہو جائے تو اس وقت تک کھڑے نہ ہو جب تک مجھے نہ دیکھ لو۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ حماد بن زید سے مروی ہے کہ وہ ثابت بنانی کے پاس تھے، تو حجاج صواف نے
یحییٰ بن ابو کثیر سے، انہوں نے عبداللہ بن قتادہ سے، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کی تکبیر ہو تو نماز کے لیے اس وقت تک کھڑے نہ ہو جب تک مجھے دیکھ نہ لو۔ اس پر جریر وہم میں مبتلا ہو گئے، انہیں یہ گمان ہوا کہ یہ حدیث ثابت نے انس سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے۔ حسن بن علی خلال، عبد الرزاق، معمر، ثابت، انس فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کی اقامت ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ ایک شخص سے باتیں کر رہا تھا اور وہ قبلے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کھڑا تھا۔ وہ باتیں کرتا رہا یہاں تک کہ میں نے بعض حضرات کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ دیر تک کھڑے رہنے کی وجہ سے اونگھتے ہوئے دیکھا۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ قتیبہ، حاتم بن اسماعیل، جعفر بن محمد بن عبید اللہ بن ابو رافع سے روایت ہے کہ مروان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ میں اپنا جانشین مقرر کر کے مکہ چلا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں جمعہ کی نماز پڑھائی اور پہلی رکعت میں سورت جمعہ اور دوسری رکعت میں سورت منافقون پڑھی۔ عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ آپ نے یہ دونوں صورتیں اس لیے پڑھیں کہ حضرت علی کوفہ میں یہی پڑھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دو صورتیں پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ اس باب میں حضرت ابن عباس، نعمان بن بشیر اور ابو عنبسہ خولانی سے بھی روایت ہے۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورت اعلیٰ اور سورت غاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ علی بن حجر، شریک، مخول بن راشد، سعید بن جبیر، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورت سجدہ اور سورت دہر وَهَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ پڑھا کرتے تھے۔ اس باب میں سعد ابن مسعود،
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایات مروی ہیں۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں ابن عباس کی حدیث حسن صحیح ہے، اور اسے سفیان ثوری اور کئی حضرات نے مخول سے روایت کیا ہے۔ ابن ابو عمر، سفیان بن عیینہ، عمرو بن دینار، زہری، سالم اپنے والد اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ جمعہ کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ اس باب میں حضرت جابر سے بھی روایت ہے۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں ابن عمر کی حدیث حسن صحیح ہے، اور ابن عمر سے بواسطہ نافع بھی مروی ہے۔ بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ امام شافعی اور احمد کا بھی یہی قول ہے۔ قتیبہ، لیث، نافع ابن عمر سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے نماز جمعہ پڑھنے کے بعد گھر میں 2 رکعتیں پڑھیں، اور پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابن ابو عمر، سفیان، سہیل بن ابو صالح، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے بعد نماز پڑھنا چاہے تو 4 رکعت پڑھے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حسن بن علی، علی بن مدینی، سفیان بن عیینہ، سہیل بن ابو صالح روایت کی ہم سے حسن بن علی نے۔ انہوں نے کہا خبر دی ہم کو علی بن مدینی نے۔ انہوں نے سفیان بن عیینہ سے، انہوں نے کہا ہم سہیل بن ابی صالح کو حدیث میں ثابت تر سمجھتے تھے۔ بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ وہ جمعہ سے پہلے اور جمعہ کے بعد 4 رکعت پڑھتے تھے۔ حضرت علی بن ابی طالب سے مروی ہے کہ انہوں نے جمعہ کے بعد پہلے 2 اور پھر 4 رکعت پڑھنے کا حکم دیا۔ سفیان ثوری اور ابن مبارک حضرت عبداللہ بن مسعود کے قول پر عمل کرتے ہیں۔ اسحاق کہتے ہیں کہ اگر جمعہ سے پہلے مسجد میں نماز پڑھے تو 4 رکعت، اور اگر گھر پر پڑھے تو 2 رکعت پڑھے، اور دلیل لائے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن گھر میں 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں جو شخص جمعہ کے بعد نماز پڑھنا چاہے تو 4 رکعت پڑھے۔ امام ابو عیسیٰ کہتے ہیں کہ ابن عمر نے ہی یہ حدیث بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے بعد گھر में 2 رکعتیں پڑھتے تھے، اور پھر ابن عمر نے
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جمعہ کی نماز کے بعد مسجد میں 2 رکعت اور پھر 4 رکعت نماز پڑھی۔ ابن عمر، سفیان، ابن جریج، عطا، ابن عمر جمعہ کے بعد پہلے 2 رکعتیں اور اس کے بعد 4 رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا۔ سعید بن عبد الرحمن مخزومی سفیان بن عیینہ سے اور وہ عمرو بن دینار سے روایت کرتے ہیں کہ عمرو نے کہا میں نے زہری سے بہتر حدیث بیان کرنے والا نہیں دیکھا اور نہ ہی دولت کو ان سے زیادہ حقیر جاننے والا دیکھا، اور ان کے نزدیک دراہم اونٹ کی مینگنی کے برابر حیثیت رکھتے تھے۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں میں نے ابن عمر سے بحوالہ سفیان بن عیینہ سنا کہ سفیان نے کہا کرتے تھے کہ عمرو بن دینار زہری سے بڑے تھے۔ نصر بن علی، سعید بن عبد الرحمن، سفیان بن عیینہ، زہری، ابو سلمہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نماز کی 1 رکعت پا لی اس نے تمام نماز کو پا لیا۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اکثر علماء صحابہ کا اسی پر عمل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر 1 رکعت ملی تو دوسری کو اس کے ساتھ ملا لے، اور اگر امام قعدہ کی حالت میں پہنچے تو 4 رکعت پڑھے۔ سفیان ثوری، ابن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ علی بن حجر، عبدالعزیز بن ابو حازم، عبداللہ بن جعفر، ابو حازم، سہل بن سعد روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کھانا بھی جمعہ کے بعد کھاتے اور قیلولہ بھی جمعہ کے بعد ہی کرتے تھے۔ اس باب میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں سہل بن سعد کی حدیث حسن ہے۔ ابو سعید اشج، عبدہ بن سلیمان، ابو خالد احمر، محمد بن اسحاق، نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی جمعہ کے دن اونگھے تو وہ اپنی جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ بیٹھ جائے۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ احمد بن منیع، ابو معاویہ، حجاج، حکم، مقسم، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ عبداللہ بن رواحہ کو ایک لشکر کے ساتھ بھیجا اور اتفاق سے وہ دن جمعے کا تھا
ان کے ساتھ صبح روانہ ہو گئے۔ عبداللہ نے کہا میں پیچھے رہ جاتا ہوں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھ سکوں، پھر ان سے جا ملوں گا۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو پوچھا تمہیں تمہارے ساتھیوں کے ساتھ جانے سے کس چیز نے منع کیا؟ انہوں نے عرض کیا میں چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ لوں اور پھر ان سے جا ملوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم جو کچھ زمین میں ہے اتنا مال صدقہ بھی کر دو تو ان کے سویرے چلنے کی فضیلت تک نہیں پہنچ سکتے۔ امام ابو عیسیٰ کہتے ہیں اس حدیث کو اس سند کے علاوہ ہم نہیں جانتے۔ علی بن مدینی یحییٰ بن سعید سے وہ شعبہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ حکم نے مقسم سے صرف 5 حدیثیں سنی ہیں۔ شعبہ نے انہیں گنا، یہ حدیث ان 5 میں نہیں، گویا کہ یہ حدیث حکم نے مقسم سے نہیں سنی۔ جمعہ کے دن سفر کرنے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں بشرطے کہ نماز کا وقت نہ ہو۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اگر صبح ہو جائے تو جمعہ کی نماز پڑھ کر سفر کے لیے روانہ ہو۔ علی بن حسن کوفی، ابو یحییٰ اسماعیل بن ابراہیم تیمی، یزید بن ابو زیاد، عبد الرحمن بن ابو لیلہ، براء بن عازب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ جمعہ کے دن غسل کریں اور ہر ایک گھڑی خوشبو لگائے، اور اگر نہ ہو تو پانی ہی اس کے لیے خوشبو ہے۔ اس باب میں ابو سعید اور ایک انصاری شیخ سے بھی روایت ہے۔ احمد بن منیع، حشیم، یزید بن ابی زیاد روایت کی ہم سے احمد بن منیع نے، ان سے حشیم نے، ان سے یزید بن ابی زیاد نے۔ اس سے قبل کی حدیث کی مثل امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں براء کی حدیث حسن ہے اور حشیم کی روایت اسماعیل بن ابراہیم تیمی سے بہتر ہے۔ اسماعیل بن ابراہیم تیمی حدیث میں ضعیف ہیں۔